السلام علیکم، میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر. آج کے ویلاگ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ پاکستان اور ایران کے مابین جو صورتحال ہے. ایران کی ایئر سٹرائکس پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے کوہ سبز میں، جن کی ذمہ داری قبول کی ہے ایران کی حکومت نے، اور سرکاری ٹی وی پر ذمہ داری قبول کی ہے انہوں نے اور اپنا موقف دیا ہے. اس کے بعد سے جو صورتحال ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ کا رد عمل آ چکا ہے. تو سب سے پہلے تو حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہوا کیا ہے اور کون کیا کہہ رہا ہے. ایران نے کیا کہا ہے، پاکستان نے کیا جواب دیا ہے. چین اس کے اوپر اپنا موقف دے چکا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر اس کے اوپر اپنا موقف دے چکے ہیں. بین الاقوامی سطح پر جو میڈیا ہے وہ بہت ایکسٹینسولی اور کمپریہنسولی اس کے اوپر رپورٹنگ کر رہا ہے، چاہے وہ دی گارڈین ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، فائنینشل ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، الجزیرہ ہے، CNN ہے، یا دیگر جتنی بھی نیوز آرگنائزیشنز جو انٹرنیشنلی آپریٹ کرتی ہیں، وہ سب اس کے اوپر بہت ایکسٹینسولی رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ ایران کیا رہا ہے، پاکستان کیا کہہ رہا ہے، خطے میں صورتحال کیا ہے، اور اگر ان دونوں ملکوں کے مابین ٹینشنز ایسکلیٹ ہوتی ہیں یعنی کہ بڑھتی ہیں تو پھر آگے ہو کیا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی وہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. تو میں بیرسٹر احتشام امیر الدین ایک پاکستانی کی حیثیت سے سب سے پہلے پورا جو خاکہ ہے وہ آپ کے سامنے کھینچوں گا کہ ہوا کیا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ پاکستان کو ان حالات میں، جب پاکستان کے اندر داخلی طور پر اپنے چیلنجز موجود ہیں، سیاسی طور پر ہم آہنگی آپ کو نظر نہیں آ رہی پاکستان پہ انٹرنلی، اور سیاسی طور پہ آپ کو پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے کہ اس وقت تقسیم ہے، پولرائزیشن ہے، ڈویژن ہے، اختلاف ہے. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، سیاسی جماعتوں کو، عوام کو، لوگوں کو کس طرح سے ریاکٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر پھر بات کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے ذمہ داری قبول کیا پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے کوہ سبز میں ایئر سٹرائکس کی، میزائل اٹیک کی اور ڈرون حملوں کی. پاکستان یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس میں 2 بچیاں شہید ہوئی ہیں، 3 زخمی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کی سرٹنلی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی وائلیشن ہے، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن ہے. پاکستان نے یہ پاکستان کا ابھی تفصیلی موقف دفتر خارجہ کے ترجمان کا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلے ایران کی بات کر لیتے ہیں. دی گارڈین یہ رپورٹ کر رہا ہے، الجزیرہ بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کا جو فورن منسٹر ہے اس نے یہ بولا ہے جی کہ بالکل ایران نے یہ ایئر سٹرائکس کی ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر، اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اس علاقے میں ایک مخصوص تنظیم کا نام لیا انہوں نے کہ وہ وہاں سے آپریٹ کرتی ہے اور ایران میں کچھ کارروائیوں میں ملوث ہے. تو بقول ان کے انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، جو دی گارڈین رپورٹ کر رہا ہے، کہ ہم پاکستان کی جغرافیائی حدود اور سوورینٹی یعنی کہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایران کی قومی سلامتی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کریں گے. یہ ان کے فورن منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے، اور ان کے فورن منسٹر نے جلیل عباس جیلانی پاکستانی کیئر ٹیکر فورن منسٹر کو کال بھی کیا، اور دونوں کی فون پر بات بھی ہوئی ہے، جس میں جلیل عباس جیلانی نے پاکستان کا موقف سامنے رکھا ہے. بہرحال یہ ایران کہہ رہا ہے. اب پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے وہ یہ کہ اس نے اعلان سب سے پہلے تو کر دیا کہ ایران سے اپنا سفیر واپس بلا رہے ہیں. ایرانین سفیر جو اس وقت تہران میں ہی ہے اس کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا، وچ از اے بگ سٹیپ سفارتی طور پر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سفیر واپس بلوا لیا، اور اگر ایران کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کر دیا تو یہ ڈپلومیٹک لیول پہ ایک بہت سٹرونگ پروٹیسٹ ہے. اچھا، اس کے بعد بلوچستان پر ایرانی حملے کے حوالے سے پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے، عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے، اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے، یہ غیر قانونی ہے، ناقابل قبول ہے. پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. ایران کے اس حملے کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں اور ذمہ داری ایران کے اوپر ہوگی. تو ڈپلومیٹکلی تو جتنا سخت جواب دیا جا سکتا ہے پاکستان کی طرف سے وہ جا چکا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کی پریس کانفرنس ہو چکی ہے.
تو یہ تو پاکستان نے اپنا ڈپلومیٹکلی جواب دے دیا ہے۔ اب چین اس حوالے سے کہہ رہا ہے کہ دونوں ملکوں کو تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یہ جو ریجن ہے، خطہ جو ہے، اس کے اندر صورتحال جو ہے اس انسیڈنٹ کے بعد کشیدہ ہے، تو چین دونوں کو تحمل سے کام لینے کا کہہ رہا ہے۔ آن دی ادر سائڈ امریکہ کی بات کریں تو میں آپ سے عرض کروں کہ امریکہ کے دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اس حوالے سے امریکی موقف سامنے رکھا ہے۔ بلوچستان میں ایران کی جانب سے ہونے والے حملے کے بعد امریکہ کا بیان بھی سامنے آ گیا، جس میں اس نے پاکستان سمیت 3 ہمسایہ ممالک میں ایران کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران اس وقت پاکستان بلوچستان پر ایئر سٹرائک کرنے سے پہلے عراق میں اربل کے مقام پر حملہ کر چکا ہوا ہے، اور سیریا میں حرم کے مقام پر حملہ کر چکا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی ایران نے کلیم کیا ہے کہ کچھ تنظیموں کو انہوں نے، مثال کے طور پہ سیریا میں اسلامک اسٹیٹ کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا، اور اسی طرح عراق میں ان عوامل کو ٹارگٹ کیا ہے جو ایران میں کارروائیوں میں ملوث ہیں، اور اب پاکستان بلوچستان میں انہیں۔ تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران پاکستان سمیت 3 ہمسایہ ممالک میں حملوں میں ملوث ہے اور اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ایران نے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ ایران اپنے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دعوے دار ہے۔ ایران کی وجہ سے ہی امریکہ عراق میں موجود ہے۔ مزید کہنا تھا کہ چین نے بھی ایران پاکستان سے علاقائی استحکام برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو ایک تو امریکہ نے مذمت کی ہے جو ایران نے حملہ کیا پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر ایئر سٹرائکس کیے ہیں، امریکہ نے اس کی مذمت کی، اور دوسرا دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ایران کو کہا ہے امریکہ نے کہ جی خطے میں وہ دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر ہے۔ تو یہ امریکہ کا رد عمل ہے۔ تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی ایک بہت سٹرونگ پروٹیسٹ رجسٹر کروا چکا ہے، چین تحمل سے کام لینے کا مشورہ دے رہا ہے، اور امریکہ مذمت کر کے پاکستان کے حق میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ یہاں تک تو بات کلیئر ہوگی۔ اچھا، ایران جو انٹرنیشنل میڈیا کی اگر میں آپ سے بات کروں، گارڈین کی، نیو یارک ٹائمز، فائنینشل ٹائمز، الجزیرہ، CNN، یہ جتنے بھی ہیں، وہ ایرانین جو سائیڈ ہے اس کا موقف رپورٹ یہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ایران یہ کہہ رہا ہے، ان کا فورن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی راسک ایران کے اندر ایک شہر ہے، اس کے اندر پہلے حملہ ہوا تھا، کوئی 11 پولیس والے ایرانی مارے گئے تھے، پھر مئی 2023 میں 6 ایرانی بارڈر گارڈز مارے گئے تھے، اور کلیشز ہوئے تھے بارڈر کے قریب، اور اس وقت ایران نے وارننگ ایشو کی تھی اور پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا تھا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جواز پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں ایران نے خود سے ایئر سٹرائکس کیے ہیں پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے اندر۔ لیکن جو بات اہم ہے جو وہ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپریل 2023 میں پاکستان کے بھی 4 جوان جو بارڈر پیٹرولنگ کر رہے تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور کچھ دہشت گرد جن کا تعلق ایرانین سائیڈ سے تھا ادھر سے حملہ ہوا تھا، اور وہ ادھر سے آپریٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے پاکستانی سائیڈ پر ایرانی سائیڈ سے حملہ کرتے ہوئے پاکستان کے 4 فوجی جوانوں کو شہید کیا تھا جو بارڈر پیٹرولنگ کر رہے تھے، جس میں شیر محمد تھے، محمد عرفان تھے، محمد اصغر تھے، عبد الرشید تھے۔ تو یہ بارڈر جو ہے تقریباً پاکستان ایران کا یہ 950 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اندر کچھ حملے یا کارروائیاں ہوئی ہیں جو آپریٹ کر رہی ہیں کچھ تنظیمیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان میں بیٹھ کے، تو پاکستان کا بھی ایگزیکٹلی یہی موقف ہے کہ ایران میں کچھ نان اسٹیٹ ایکٹرز جو آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا، اور اس میں 4 فوجی جوان شہید بھی ہوئے ہیں، اور اپریل 2023 کی یہ خبر ہے، اور تمام انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے۔ تو پاکستان نے تو ایران کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی میں براہ راست خود سے کوئی ایئر سٹرائک نہیں کیا ہے، حالانکہ فوجی محاذ پہ، دفاعی محاذ پہ، عسکری محاذ پہ پاکستان ایران کی نسبت بہت زیادہ سٹرونگ ہے۔ اس میں کوئی بحث نہیں ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ پاکستان مسلم دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کی بہت بڑی فوج ہے،
کیپبلٹی ہے. ایران کی جو عسکری قوت ہے وہ اس کا ایران کی اپنی ایک ہسٹری ہے. امریکہ کے ساتھ بھی وہ آکڑ کے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں, بات نہیں مانتے ہیں اور اس کا نقصان بھی اٹھاتے ہیں, اور اس کے باوجود اپنی پالیسی کے اوپر قائم ہے. پاکستان کی فورن پالیسی امریکہ کو لے کر ڈیفرنٹ ہے. ڈو مور کے مطالبوں پہ پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے, وار آن ٹیرر کو جوائن کیا ہے. امریکہ کا اتحادی وار اگینسٹ ٹیررزم میں رہا ہے. ابھی تک امریکہ کا بہت ساری چیزوں میں ان کے ساتھ مل کر چلتا ہے, لیکن دفاعی طور پہ, عسکری طور پہ ایران سے زیادہ طاقتور ہے, زیادہ تگڑی فوج ہے پاکستان کی اور اس کی کیپیسٹی. لیکن جو پاکستان میں ہوا, ایرانین سائٹ پہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز آپریٹ کر رہے تھے, اس کے نتیجے میں پاکستان نے ایران کے ساتھ یہ نہیں کیا جو ایران نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے. اب اس صورتحال میں کہ جب پاکستان میں ایک طرف ایسٹرن بارڈر پہ ہندوستان کے ساتھ معاملات ہیں, آپ کو پتہ ہے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان کے ساتھ صورتحال ولنریبل ہے, وہاں سے بھی ٹی ٹی پی کالعدم تحریک طالبان پاکستان آپریٹ کرتی ہے, حملے کچھ ہو چکے ہوئے ہیں. اب تیسری سائڈ پہ ایران جو ہے, اگر وہاں سے آلریڈی دا اسٹیٹ آف ایران ہیز ٹیکن دا رسپانسبلٹی آف دس ایئر اسٹرائک ان بلوچستان, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے ایکٹ کیا, تو پاکستان کو اب کس طرح سے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے ان حالات میں جب پاکستان کے اندر داخلی طور پہ حالات آئیڈیل نہیں ہیں. سیاسی طور پہ جو ہم آہنگی, جو ایک پیج ہونا چاہیے اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے مابین اور ریاست اور عوام کے مابین, وہ اس طرح سے اس وقت آئیڈیلی نظر نہیں آ رہا ہے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں, میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. جو پاکستان میں سیاسی طور پر تقسیم ہے, اس کی بنیاد پر بھی کچھ بات ہو رہی ہے اس حوالے سے کہ جی دیکھیں رسپونڈ نہیں کیا پاکستان نے. یہ وہ پاکستان کا ابھی تک ڈپلومیٹکلی رسپانس بڑا سٹرونگ ہے. ملیٹریلی جہاں تک رسپانس کی بات ہے, وہ کوئی جلد بازی میں اور رش میں اور جذبات میں آ کر فوری طور پر ایکٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ایک مناسب موو ہوگی. اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل تھاٹ ڈیسیشن, اور اس کی اسٹریٹجی اور خطہ اور پوری دنیا میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشورہ کرنا, مشاورت کرنا, ان کو آن بورڈ لینا, اور اس کے بعد اگر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے کے مطابق چلنا is a mature way to respond to the situation rather than کہ ایک اگریسو موو جو ہے اس کو, حالانکہ پاکستان یہ استطاعت کیپبلٹی رکھتا ہے. لیکن اب پاکستان کو کرنا کیا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی ریاست کو خاص طور پہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ میں نے جب پالیٹکس کو انٹرنیشنل لیول پہ ذرا آبزرو کرنا شروع کیا نا, تو ون آف دی الیکشنز جو میں نے بڑا ایکسٹینسولی کور کیے تھے اور دیکھے تھے, وہ 2008 کا الیکشن تھا امریکہ میں, جو ریپبلکن کینڈیڈیٹ جان مکین تھا, سینیٹر جان مکین, اور دوسری طرف براک اوباما بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس فار دا فرسٹ ٹائم ان 2008, اور جان مکین کو ڈیفیٹ کیا تھا. تو جان مکین جو ہے وہ ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھا, اور براک اوباما واز این افریقن امریکن, اور براک اوباما جیت گیا اینڈ ہی میڈ ہسٹری. ہی بیکیم دا فرسٹ افریقن امریکن پریزیڈنٹ ان دی ہسٹری آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو الیکشن کے نتائج آنے کے بعد, اور اس سے پہلے دونوں کی بڑی مطلب کہ بڑی زبردست قسم کی لائیو ڈیبیٹس ہو چکی تھیں, جس میں دونوں ایک دوسرے پر سخت تنقید بھی کر چکے ہوئے تھے ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو. اور سیاسی طور پہ دونوں کے جو سپورٹرز تھے ان کے اندر بھی بڑی تقسیم آپ کو نظر آتی تھی, اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹس میں آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم ہے اور ہسٹوریکلی نظر آتی ہے. اب تو بہت زیادہ یہاں پہ بھی نظر آتی ہے ٹرمپ کے بعد. تو بہرحال جب وہ الیکشن اوباما جیت گیا, اور اگلے دن جان مکین نے ہارے ہوئے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کے طور پہ کنسیڈنگ سپیچ کی, یعنی کہ اپنی ڈیفیٹ کو کنسیڈ کیا, مانا, اور سپیچ کرنی تھی اور اپنے ووٹر سپورٹرز کو ایڈریس کرنا تھا, اور ایریزونا سے وہ تھا اور ایریزونا میں اس نے بولنا تھا. تو وہ جو اس کی تقریر ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں ون آف دی بیسٹ کنسیڈنگ سپیچز دیٹ آئی ہیو ہرڈ in my life, اور میرے خیال میں it will go down in history as one of the best speeches جس میں کوئی کینڈیڈیٹ اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہے, کنسیڈ کرتا ہے. اس کا ایک جو جملہ ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ it is natural
کہ ابھی ہم تھوڑی ڈسپوائنٹمنٹ محسوس کر رہے ہیں, یہ نیچرل ہے ٹو فیل دیٹ ڈسپوائنٹمنٹ, بٹ ٹمورو وی مسٹ موو بیونڈ اٹ اینڈ ورک ٹوگیدر فار دا کنٹری, یہ جان مکین نے کہا تھا. اور اس کے بعد ایک اور بڑا مشہور جملہ اس تقریر کا ہے کہ بفور دی الیکشنز وی آر آئیدر نیو یارکرز اور فرام ورجینیا اور کیلیفورنیا اور any of the other 50 states in the United States, and we could be Republicans and Democrats, but when the election is over and the next morning we wake up, we are all Americans. تو میں نے جب پہلی دفعہ اس کی وہ تقریر سنی نا, تو مجھے یار بڑی حیرت ہوئی اس کے اوپر کہ یار یہ تو کمال نیشنلسٹک اپروچ ہے اور بڑی زبردست پازیٹیو اپروچ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہم ریپبلکن یا ڈیموکریٹ تو ہیں, لیکن جب الیکشن ختم ہوتا ہے اگلے دن ہم اٹھتے ہیں تو نہ کوئی ڈیموکریٹ ہے نہ کوئی ریپبلکن ہے, سب امریکنز ہیں, سب امریکی ہیں, اینڈ وی ورک فار امریکہ اینڈ وی بلیو ان دا گریٹنس آف دس کنٹری. یہ ایسے ہی ہے کہ پاکستان میں مثال ہے 8 فروری 2024 کا انتخاب ہو اور اس سے پہلے جو بھی پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی والے ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, کیمپین کر رہے ہیں, الیکشن لڑ رہے ہیں, اور اگلے دن انتخاب کے بعد جو بھی وزیر اعظم بنے تو ہارنے والا یہ کہے کہ جی نہ کوئی پی ٹی آئی والا ہے, نہ کوئی پی ایم ایل این والا ہے, نہ کوئی پیپلز پارٹی والا ہے, سب پاکستانی ہیں. اگلے دن جب ہم اٹھیں گے تو ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے. یہ ایسے ہی ہے. کین یو امیجن دس ان پاکستان گیون دا پریزنٹ پولیٹیکل پولرائزیشن دیٹ ایگزسٹس؟ پہلی چیز. اب یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ پولیٹیکل پولرائزیشن, اس کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سٹیک ہولڈر کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ایران نے کیا ہے اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت ہے. ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, ہمارے ساتھ ہے. ایران کو بہت سارے لوگ وہاں پہ ایران جاتے ہیں, ہمارے پاکستانی وہاں پہ زیارتیں کرنے کے لیے. ایران کا اپنا احترام ہے, لیکن حرکت بڑی غلط کی ہے. اور اگر آپ کے جو بھی معاملات تھے آپ پاکستان کو اس میں لیں, اعتماد میں لیں, اور یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں آل آف اے سڈن آپ ایئر سٹرائکس کر دیں؟ ٹھیک ہے, مانا کہ پاکستان میں حالات خراب ہیں, داخلی طور پر چیلنجز ہیں, ہمارے اندر اس وقت تقسیم ہے, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی ایئر سٹرائکس کی خلاف ورزی کریں آپ, اور پاکستان کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی خلاف ورزی کریں اور ایئر سٹرائکس کریں اور رسپانسبلٹی کلیم کریں, اور پھر یہ ایکسپیکٹ کریں کہ پاکستان چپ کر کے اس کو تسلیم کر لے گا. اور دس از سمپلی ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. تو پہلی بات تو یہ کہ ایران نے غلط کیا بہت, اس کی جو ڈپلومیٹکلی پروٹیسٹ ہونا چاہیے تھا وہ تو آ گیا. آگے کی موو بڑی ٹیکٹفل اور ویل تھاٹ ہونی چاہیے, یہ بھی میں نے کہہ دیا. اب پاکستان کو کیسے اینڈ وین آئی سے پاکستان آئی مین دی اسٹیٹ آف پاکستان, اینڈ وین آئی سے دا اسٹیٹ آف پاکستان آئی مین دا گورنمنٹ, دا انسٹیٹیوشنس, دا پولیٹیکل پارٹیز, دا پیپل آف پاکستان. اس وقت تقسیم بہت زیادہ ہے, اس وقت اختلاف بہت زیادہ ہے, اس وقت سیاسی مفاد اتنا زیادہ سر پہ سوار کر لیا ہے پاکستان میں کہ وہ باقی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ بالکل ان کو نظر انداز کر دیا گیا ہے. لیکن اب اگر مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے پر اکٹھا ہو, جو کہ ہونا چاہیے, جس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو پاکستان میں کیا کرنا چاہیے سٹیک ہولڈرز کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سیاسی تقسیم جو پاکستان میں انٹرنلی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کی بنیاد پہ پاکستان میں اس معاملے پر اوپینین نہیں ہونا چاہیے, اس کی بنیاد پر اس معاملے کو جج نہیں کرنا چاہیے. دس از اے سیپریٹ تھنگ, دس ریلیٹس ٹو پاکستان, دیٹس ریلیٹس ٹو پالیٹکس آف پاکستان. تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی بنیاد پہ, اس میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ اس معاملے پہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ مثال کے طور پہ صرف وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے اوپر یہ بیان جاری کریں. وہ ان کو کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی تو سوچنا چاہیے, ان کو بھی تو سامنے آنا چاہیے. مثال کے طور پہ جو اس وقت عمران خان کی فالوئنگ ہے, عمران خان کے فالوورز ہیں, وہ تنقید کر رہے ہیں
پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سیاسی معاملات میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے یا ریاست پاکستان نے کیا کیا ہے. تو ایک تو ان کا اس طرح سے اس کے اوپر رسپونڈ کرنا بھی غلط ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس بات کو بنیاد بنا کے مزید ان لوگوں کو قومی دھارے سے کوئی علیحدہ اینٹی تصور کرے گی یا شو کرنے کی کوشش کرے گی، وہ بھی غلط ہے، اس میں بھی نقصان پاکستان کا ہے. تو دونوں طرف سے میچورٹی کی ضرورت ہے، پولیٹیکل سائڈ سے بھی میچورٹی کی ضرورت ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ سے بھی میچورٹی کی ضرورت ہے. اب میچورٹی کیسے آ سکتی ہے؟ عمران خان صاحب کی طرف سے میچورٹی یہ ہونی چاہیے ہے کہ سرٹنلی ہی ہیز ٹو رسپونڈ، اور انہوں نے ہمیشہ ماضی میں بڑا زبردست طریقے سے ایز اے پاکستانی بہت ساری چیزوں پر رسپونڈ. عمران خان صاحب اس کے اوپر اگر اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں ایران کے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور ایک نیشنلسٹ اپروچ لیتے ہیں، تو عمران خان کے ایک سٹیٹمنٹ کا بہت زیادہ اثر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی تمام فالوئنگ کے اوپر. ان کی پارٹی، ان کی ووٹ بینک سپورٹ جتنے بھی ہیں، ان کے تمام فالوورز سرٹنلی ان کی سٹیٹمنٹ کو بہت سیریس لیتے ہیں. تو اگر عمران خان کو مثال کے طور پہ آپ 7 پردوں کے پیچھے جیل میں رکھیں اور آپ کہیں کہ خان کو سامنے نہیں لانا، اور لیکن جو اس کی فالوئنگ ہے وہ رسپانسبلی ایکٹ کرے ایز رسپانسبل پاکستانیز، تو اس میں سے جو سین ایلیمنٹ ہیں وہ تو کر لیں گے. لیکن جو اتنے سین نہیں ہے، کیونکہ عوام میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جو سین بھی ہوتے ہیں، جو اتنے سین نہیں بھی ہوتے ہیں، تو وہ سرٹنلی اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور لیڈرشپ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے، وہ سمت دکھاتی ہے. تو اگر آپ عوام کو لیڈرشپ سے علیحدہ کر دیں گے تو وہ عوام جو ہے وہ کبھی کبھی موب بھی بن جاتی ہے، اور ماضی میں ہم نے اس طرح کے معاملات یا واقعات کچھ دیکھے بھی ہیں. تو لیڈرشپ کا رابطہ اپنی فالوئنگ کے ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس فالوئنگ کا صحیح سمت میں جانے کے لیے. تو اگر عمران خان کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ بڑا نیشنلسٹ قسم کا، جیسے عمران خان ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے ایز اے پاکستانی بڑی نیشنلسٹ اپروچ لے کر انٹرنیشنلی بولتے رہے ہیں، ہم نے انہیں دیکھا ہے، چاہے وہ بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، میں ان کو کوٹ کر سکتا ہوں. تو آئی ایم شیور کہ سرٹنلی اس کا جو رسپانس ہوگا نا، اس کا جو اثر ہوگا ان کی فالوئنگ کے اوپر، وہ کسی اور چیز کا ہو نہیں سکتا. اب آپ عمران خان کو مائنس کر کے صرف ان کی فالوئنگ سے اگر ایکسپیکٹ کریں کہ صرف وہ رسپانسبلی اور اس قائدانہ صلاحیت کے ساتھ رسپونڈ کرے، تو وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ تو فالوئنگ ہے. اس نے تو لیڈرشپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. لیڈرشپ کو آپ 7 پردوں میں کر دیں، فالوئنگ کو آپ کھلا چھوڑ کے ان سے وہی ذمہ دارانہ رویہ ایکسپیکٹ کریں، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ اللاجیکل ہے. تو اس فالوئنگ کو اس لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں آنے دیں، اینڈ the leadership should act responsively and in a sane manner. And I'm sure کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے باوجود when it comes to Pakistan he is going to take a very nationalist approach. اب اگر اس میں کوئی، اور اگر وہ نہیں لیں گے تو وہ بہت غلط کریں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ لیں گے، اسی طرح اپروچ لیں گے. دوسرا اپنا، اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ ہمیں عمران خان کی ضرورت نہیں ہے، تو آئی تھنک دس از امیچور. آئی تھنک اتنا زیادہ پاکستان میں جو داخلی سیاسی معاملات ہیں اس کو سنجیدہ نہیں اپنے سر پر سوار کر لینا چاہیے کہ بین الاقوامی سطح پر آپ کہیں کہ ہم خود سے سچویشن کو ہینڈل کر لیں گے. ہو سکتا ہے آپ ہینڈل کر بھی لیں، آپ کر سکتے ہو، آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو. وقتی طور پہ امریکہ میتھیو ملر کا سٹیٹمنٹ آیا، چین تعامل سے ایکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. بٹ واٹ از موسٹ امپورٹنٹ از your own response as a country before the international community کہ پاکستان میں پاکستانی سارے مل کر اس کے اوپر متحد ہو کر کیا رسپانس دے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو انگیج کرے اس کے اوپر، تو دس could be a great move and a great timing کہ جہاں پہ آپ انٹرنل پولیٹیکل ڈفرینسز کو بھی ایڈریس کریں، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو جو چیلنج اس وقت یہ درپیش ہے ایران کے حملے کی شکل میں، اسٹرائک کی شکل میں، اس کو بھی ایڈریس کریں. یہ ایک تیر سے 2 شکار والی، اگر کسی کو سمجھ آئے تو پولیٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت وائز. لیکن اس میں رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ اس میں
ایگو ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے، اس میں پولیٹیکل بینیفٹ یا سیاسی مفادات کا جو وہ کیلکولیشن ہے وہ ایک رکاوٹ ہو۔ اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایگو یا سیاسی مفادات زیادہ عزیز ہیں یا ہمیں پاکستان زیادہ عزیز ہے، اور پاکستان کی جو سالمیت ہے، اس کا جو وقار ہے، اور پاکستان کا جو رسپانس ایک قوم کی حیثیت سے وہ زیادہ۔ آپ مثال کے طور پہ پاکستان تو سرٹنلی بہت بڑا ہے اور پی ٹی آئی پاکستان کا ایک حصہ ہے، تو اس حصے کو فراموش کیوں کرنا، اس کو نظر انداز کیوں کرنا؟ اس کو آپ ساتھ میں لائیں، اس کی لیڈرشپ سے بات کریں، عمران خان کو انگیج کریں اور وہ آپ کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں تو پاکستانیوں کی حیثیت سے سب مل کر اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسیلنٹ اپرچونٹی ہو سکتی ہے اگر کسی کو سمجھ آئے تو، لیکن اگر سچویشن ویسے ہی چلنی ہے جیسا کہ پہلے چل رہی ہے، جس میں نہیں جی ہم خود دیکھ لیں گے، ہم خود سنبھال لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، اور دونوں طرف سے اس طرح کا رویہ ہوگا، تو پھر معاملہ اسی طرح آگے چلے گا جس طرح چل رہا ہے، اور ایکسپلائٹ کرنے والے اس کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ تو اگر یہ ہو جائے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت بہت ایک بہترین موو ہوگی، اور یہ چیز اسٹیبلشمنٹ کو میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بفٹنگ رسپانس دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور میں تو کہہ رہا ہوں بار بار کہ جی پاکستان ایک رسپانس دینے کی پوزیشن میں ہے، اور پاکستان کی فوج تکڑی ہے اور ریاست مضبوط ہے، لیکن ایک بفٹنگ رسپانس، ایک وائی ناٹ این آئیڈیل رسپانس، بیکاز یہ تو ہم نے کئی آرمی چیفز کی تقاریر میں سنا ہے کہ فوج کی جو طاقت ہوتی ہے وہ اس کی قوم ہوتی ہے، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو اس قوم میں ایک یکجہتی نظر آنی چاہیے، خاص طور پہ اس طرح کے موقعوں پہ، اور وہ نظر آنا چاہیے کہ اپنے سیاسی پولیٹیکل ڈیفرنسز سے بالائے تر ہو کر بطور قوم وہ اس کے اوپر رسپونڈ کر رہے ہیں۔ جس طرح میں نے مثال دی ہے کہ جان مکین نے جب کنسیڈ کیا تھا تو اس نے کیا بات کی تھی، حالانکہ وہ فرسٹ افریقن امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما سے الیکشن ہارا تھا۔ تو جہاں پہ جمہوریت میچور ہوتی ہے اور جہاں پہ ملک کا جو وسیع تر مفاد ہے اور جو نیشنلسٹ اپروچ ہے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، وہاں پر یہ معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی ملکوں نے ترقی کی ہے، آپ اپنے معاملات میں آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے معاملات اپنے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں انٹرنیشنلی کسی بھی ایسے ایشو پہ رسپونڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ میرا تجزیہ ہے، میری رائے ہے۔ آئی ہوپ کہ سینٹی پریویل کرے، جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں، لیکن بہت دفعہ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ سینٹی مسٹ پریویل، لیکن وہ تب تو نہیں ہمیں نظر آیا، لیکن اب دیکھیں کیا سچویشن کس طرح سے نکلتی ہے۔ لیکن سرٹنلی اس کے اوپر پاکستان کو ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔